الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہر صاحب حیثیت مسلمان کو قربانی کا فریضہ اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن لوگوں کے اوپر بھی قربانیاں واجب تھیں، ان حضرات نے اپنا فرض سمجھ کر کے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے اللہ کی جناب میں اور اس کی بارگاہ میں قربانی کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلمان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک امن پسند، صلح جو اور سلامتی کا مبلغ اور داعی ہوتا ہے۔ ہمارا ہر کام امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خاص طور پر عبادتوں کے جہاں تک معاملات ہیں، امت مسلمہ کے افراد الحمدللہ ان میں پورا امن، پورا اطمینان، پوری سلامتی، پوری آشتی کا معاملہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی ہنگامہ نہیں، کسی قسم کی کوئی نمود اور نمائش نہیں۔ یہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم کو بتایا جاتا ہے اور حتی الامکان ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی خوبصورتی کے ساتھ ہم سب کو اپنا یہ کارواں لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قربانی کے ایام آج غروب آفتاب ہوتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آج آخری دن ہے۔ ابھی بھی جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ صاحب حیثیت ہے۔ اپنے یہاں اگر اس کا نظم و نسق نہیں ہے تو ریاست کے باہر جہاں پر قربانی انجام دی جا رہی ہے وہاں پر اپنا نام بھیج کر کے اس فریضے سے سبک دوش ہو جائے۔ یہ بہت بڑا فرض ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے اندر 10 سال تک قیام فرمایا اور ہر سال آپ نے قربانی کی ہے۔ مواظبت، دوام اور ہمیشگی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضہ کو انجام دیا ہے اور امت کو یہ تلقین کر دی اپنے اس عمل سے کہ یہ عمل قیامت تک چلے گا، یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔
اب کسی کمی کسی بیشی کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت ہی اب قیامت تک کے لیے رہنما ہے، رہبر ہیں، اور انسانیت سازی کا جو بھی کردار انجام دیا جا سکتا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں ہی کے اندر مضمر ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذمے باقی رہ گئی ہو قربانی اور وہ صاحب حیثیت ہے، اپنے گھروں کے اندر بھی معلومات حاصل کی جائے، خواتین کے تعلق سے ان کے پاس بھی زیورات ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں، لیکن نادانستگی میں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے ایک فرد کی طرف سے قربانی ذمہ دار کی طرف سے ہو گئی تو سارا خاندان اور کنبہ سبکدوش ہو جاتا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ خاتون خانہ کے پاس مال ہے، زیورات ہیں، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن یہ باور کر لینا، یہ یقین کر لینا کہ پورے کنبے کی طرف سے، پورے گھر گھرانے کی طرف سے ایک جانور کا ذبح کر دیا جانا کافی ہے، یہ انتہائی غیر معقول بات ہے، غیر منقول بات ہے۔ یہ بالکل سچائی ہے، مسافر پر نہیں ہے، نابالغ کے اوپر نہیں ہے، لیکن جو بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، آزاد ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو جس کے پاس بھی استطاعت موجود ہے، سب کو اپنے پروردگار کی جناب میں قربانی کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اسے سمجھ بوجھ کر کے انجام دینا چاہیے۔ چلیے، قربانی کے ایام تو ختم ہونے والے، کیا اس کے بعد ہم بالکل خالی ہاتھ بیٹھ جائیں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحے پر، ہر موقع پر انسانیت کو کیا کرنا ہے اور کن بنیادوں کے اوپر یہ انسانیت کا گلشن سرسبز و شاداب رہ سکتا ہے، ہرا بھرا رہ سکتا ہے، پرکشش اور جاذب نظر رہ سکتا ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آن اور ہر موقع، ہر لمحہ کے لیے اپنے ارشادات کی روشنی میں انسانیت سازی کا کاروبار بتا دیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ارشاد نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی، کسی بھی اجتماع کی، کسی بھی محفل اور بزم کی کوئی بھی نشست، کوئی بھی مجلس اگر اس حال میں گزر جاتی اور ختم ہو جاتی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ، اس کا ذکر آتا ہی نہیں ہے، مجلس لگی ہے، محفل سجی ہے، اجتماع لگا ہوا ہے، بھیڑ باڑ اکٹھی ہے، اور اس پوری مجلس کے انعقاد سے لے کر کے اختتام تک کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، اس کا بیان، اس کا تصور، اس کا تذکرہ نہیں آتا ہے تو وہ مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی ہے گویا کی مردار گدھے کی لاش کے پاس سے اٹھ کر کے واپس آ رہی ہے، اور اس کے اوپر افسوس کیا جانا چاہیے،
اللہ تبارک و تعالی کا نام تک نہیں آیا اور پوری مجلس کا انعقاد ہوا، مجلس دیر تک چلتی رہی اور مجلس اپنے اختتام کو پہنچ گئی، لیکن شروع سے لے کر کے آخر تک کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ نہیں، نام نہیں، اس کی یاد نہیں، تو وہ مجلس ایسی ہے گویا مردار گدھے کی لاش کے پاس بیٹھی تھی اور اس کے تعفن سے وہ برباد اور تباہ ہوتی رہی، اور آخر میں وہاں سے اٹھ کر کے چلی آئی۔ اس مجلس کے اوپر کفِ افسوس ملا جانا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کا، اس ارشاد کا، اس تمثیل کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے سوائے اس بات کے کہ ہماری کوئی بھی نشست، کوئی بھی برخاست، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی محفل میرے دوستوں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہ آئے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین جب بھی کوئی بزم چھوٹی ہو یا بڑی ہو منعقد کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ تلاوت کلام اللہ سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مجلس اور محفل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہیں لیا گیا وہ مجلس دم بریدہ ہے، وہ مجلس نامکمل ہے، وہ مجلس ادھوری ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے اجتماعات کو، اجتماع کا مطلب تبلیغی اجتماع نہیں ہے، اجتماع کے معنی ایک ساتھ کہیں پر جمع ہو جانا۔ کہاں کہاں ہم جمع ہوتے ہیں ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے، ہم اپنی گھر کی بیٹھکوں میں جمع ہوتے ہیں، ہم چوک چوراہوں کے اوپر جمع ہوتے ہیں، ہم ہوٹلوں کے اوپر جمع ہوتے ہیں، ہم نہ جانے کیسی کیسی مجلسیں اور محفلیں منعقد کرتے ہیں جہاں پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دور دور تک اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہیں آتا، اس کا تصور اور اس کا دھیان ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں اگر ہم اپنی مجلسوں کو جانچیں تو ہماری بہت ساری مجالس اور محافل ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اسی تمثیل کے لیے بالکل مصداق بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی انفرادی زندگی میں بھی اللہ کا خیال، اس کا تصور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اجتماعی ماحول کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد سے ہمارے دل اور دماغ کو ہمیشہ لبریز رکھ کے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے، ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھا ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اسے کارساز مانتے ہیں، اسے مشکل کشا مانتے ہیں، اس کی ذات اور صفات میں ہم کسی کو شریک ٹھہرانے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ کائنات اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس نے ہماری فہمائش کے لیے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت کی روشنی میں ایک نمونہ عطا کیا ہے، ایک اسوہ عطا کیا ہے، ایک آئیڈیل دیا ہے۔ اس کے مطابق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تب کہا جائے گا کہ ہاں آپ کا تعلق باللہ اور تعلق مع اللہ یہ کسی درجے میں ہے۔ انسان کا اپنے پروردگار سے تعلق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مختلف نسبتوں کی بنیاد پر ہے۔ ہماری اور ہمارے رب کی ایک نسبت یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔
ہم اس کی عبادت کرنے والے بنے۔ عبد کا کام کیا ہوتا ہے؟ محکوم اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے حاکم کی، اپنے معبود کی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، باتوں کو مانے، اس کے سامنے سر تسلیم کو ہمیشہ خم کرے۔ جب جس موقع پر جو حکم دیا جائے اس حکم سے کبھی روگردانی نہ کرے بلکہ پیش قدمی کرے۔ فاستبقوا الی الخیرات، نیک کاموں کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف پیش قدمی کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک تعلق تو ہمارا ہمارے رب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا حاکم ہے، ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کے لیے ہر وقت ہم تیار رہیں۔ اور دوسرا تعلق، دوسری نسبت انسانوں کی اپنے پروردگار کے ساتھ کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسانیت کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ ہم اپنی منشا کو نافذ کرنے کے لیے انسان کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ یہ پروردگار نے فرشتوں کے سامنے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں، ہم ان امانتوں کو سنبھالیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری جان یہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی امانت ہے، ہمارا سراپا یہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہم جن اوقات کو گزار رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی امانت ہے۔ اور ہماری ایک نسبت اپنے پروردگار سے یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ہمارا ہر عمل، بلکہ ہمارے جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، جو دلوں کے اندر باتیں گزرتی رہتی ہیں، ان کا بھی ریکارڈ ہمارے پروردگار کے ساتھ محفوظ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین اپنے دلوں کے اندر بٹھانا ہوگا۔ ہم بندے ہیں تو بندگی کا اظہار کریں، ہم خلیفہ ہیں تو میرے دوستو خلافت کا حق ادا کریں، ہم جواب دہ ہیں اپنے پروردگار کے روبرو تو اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہونے کے لیے اپنے ایمان کے اندر قوت پیدا کریں، ایمانی جذبے کو فروغ دینے کی کوشش کریں، اس کی دعوت دیں، اس کی تبلیغ کریں، خود اپنے آپ پر بھی اور پوری انسانیت کے سامنے حقانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھیں۔ تب کہا جائے گا کہ ہاں آپ کا یہ جو دعویٰ ہے تعلق باللہ اور تعلق مع اللہ کا، اس کے اندر کسی قدر سچائی موجود ہے۔ جو فطرتاً ہمارا تعلق ہے اسے بالفعل نظر بھی آنا چاہیے۔ اللہ کا منادی پکارے تو ہم اس آواز کے اوپر لبیک کہیں۔ جب بھی کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جائے تو ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لپک کر کے اس کی طرف دوڑ پڑیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت بھری زندگی گزارنے سے بہت ہی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، اور اپنے صحابہ کرام کو اور ان کے توسط سے پوری امت کو، پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی، میری موت، میرا ایک ایک لمحہ، میرا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے فروغ کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے، پوری انسانیت کو سنوارنے کے لیے
بالکل لگا رہے گا۔ ہم زبان سے میرے دوستو یہ دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس آیت پر پہنچ کر کے ہم بھی اپنے پروردگار سے یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری تمام عبادتیں یہ سب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کوئی نمائش نہیں، کوئی نمود نہیں، کوئی ریا نہیں، کسی سے باہی لینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا خدا ہے، اس کا حکم ہے، میں اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ بس صرف مقصد یہ ہونا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی سے دوستی کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس شخص نے کسی سے دشمنی کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس شخص نے کسی کو کچھ دیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس شخص نے کسی کو دینے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا کہ میرے دینے کے بعد یہ شراب خوری کرے گا، یہ غلط کام میں میرے سرمایہ کو صرف کرے گا، یہ بدکاریوں میں میرے مال کو برباد اور تباہ کرے گا، روک لیا اپنے ہاتھ کو کہ میں اس شخص کو نہیں دے سکتا، مجھے اس کے اوپر اطمینان نہیں ہے، میرا سرمایہ، میرا مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اگر میں اس کے ہاتھ میں دے دوں گا تو خیانت ہو جائے گی، وہ غلط کرے گا، میں اس کا سبب اور ذریعہ بن جاؤں گا، میری بھی گرفت ہوگی، میرا بھی مواخذہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، دشمنی اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روک لینا اللہ کے لیے، جس شخص نے اپنا یہ مزاج بنا لیا تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا کوئی بھی کام جو ہو اس میں سب سے پہلے ہم اپنے رب کی منشا کو معلوم کریں، ہمارا رب کیا کہتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری اس بابت کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ پہلے آدمی خوب ٹٹول لے، اس کے بعد قدم بڑھائے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا تعلق مع اللہ کا یہ جو نسبت ہے، اس نسبت کے اندر پائیداری پیدا ہوگی۔ ہمارا دین کوئی وقتی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے کہ آیا اور میلا ٹھیلا لگا کر کے ہم نے دین کا کام ختم کر لیا، اب اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حنفاء، یکسو ہو کر کے تمام انسانیت کو یہ حکم دیا گیا ہے رب کی جانب سے کہ وہ ہر آن ہر لمحہ اپنے پروردگار کی عبادت، پرستش اور پوجا کے اندر لگے رہیں۔ اور پوجا کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اپنے سر کو زمین پر رکھ کر کے اپنے ماتھے کو ٹیک کر کے ہی اس عبادت اور پرستش کے کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو نماز پڑھو، رمضان آئے روزہ رکھو، حج کا موسم ہو حج کرو، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرو، کوئی سائل آ گیا، کوئی بیکاری آ گیا، آپ صدقہ اور خیرات کرو، ملی کاموں میں حصہ لو، سماجی امور کے اندر اپنے آپ کو میرے دوستو پیش کرو، انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو جب جب موقع آئے کھپانے کی کوشش کرو۔ یہ سارے امور کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کی معاونت میں لگا رہتا ہے، ان کی پرسشیں حال کرتا رہتا ہے، ان کی خبر گیری کرتا رہتا ہے، تو جب تک وہ بندہ بندوں کی خبر گیری میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں میرے دوستو۔ اس لیے عبادت کے اس تصور کو بہت محدود نہیں رکھنا ہے، عبادت کا تصور یہ بہت وسیع ہے،
اور اس وسعت کو سامنے رکھ کر کے میرے دوستو ہم اپنی زندگی کے ہر کام کو انجام دینے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر کارکردگی کو، ہمارے ہر عمل کو عبادت بنا دیں گے، وہ بارگاہ عزتی میں مقبول ہوگا۔ تو قربانی کے ایام بھلے ہی گزر گئے لیکن ابھی زندگی کے ایام باقی ہیں، اگر اللہ نے مقدر فرمائے ہیں تو ان اوقات کی قدر کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر انسانیت ان سے غفلت میں پڑی رہتی ہے، ان نعمتوں کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے، جب کھو جاتی ہیں تب اچھی طرح سے احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ۔ اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، دل اور دماغ اپنی جگہ پر ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، صحت مندی دی ہے، ہم اپنے پیروں سے چل کر کے مسجد تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو ہمیں وقت کے اوپر مسجد میں آنا چاہیے، کسی بھی کار خیر کے لیے ہمیں قدم بڑھانا چاہیے۔ صحت اور تندرستی کے ایام کو میرے دوستو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آج جوانی ہے، آج پیروں میں طاقت ہے، کل پتہ نہیں رہے کہ نہ رہے، اس وقت چاہ کر کے بھی ہم مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، کار خیر میں قدم بڑھا سکتے ہیں تو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ والفراغ، اللہ نے اوقات میں فرصت بھی ہے، فراغت بھی ہے، ہمارا وقت بہت بزی نہیں ہے، بہت مصروف نہیں ہے، ہم دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے 3 دن 40 دن 4 مہینہ یا جو بھی ہمارے پاس مختصر سے اوقات ہیں، ہم مسجد وار جماعت میں، گشت میں اور اس طرح کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کو غنیمت سمجھو۔ آخر ہوٹلوں پر، چائے خانوں پر، اپنی نجی دوستوں کی محفلوں میں ہم کتنا بڑا وقت تباہ اور برباد کر دیتے ہیں میرے دوستو، اس کا اندازہ ہم کو نہیں ہے۔ کل مرنے کے بعد میرے دوستو جب حساب و کتاب سامنے آئے گا، اس وقت ہمیں کفے افسوس ملنا پڑے گا، کاش کہ ہم نے اوقات کی رعایت کی ہوتی اور پوری توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں لگ کر کے اپنے اوقات کو گزار لیا ہوتا تو آج مزید ہم کو جنت کی منزلیں نصیب ہوتی۔ میرے دوستو یہ افسوس اور تحسر ہوگا انسانیت کو جب وہ اپنا وقت اور اپنی صحت کو میرے دوستو صحیح سے استعمال کر کے نہیں جائے گی۔ ہمارا دعویٰ ہے، ہم زبان سے جب یہ اعلان کرتے ہیں، فطرتاً ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کی عبادت، اس کی پوجا اور پرستش کرنے کے قائل ہیں۔ تو صرف قائل ہونا کافی نہیں ہے، عامل ہونا ضروری ہے۔ زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملی زندگی کے اندر یہ ساری باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مرتے دم تک نظر آنی چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باز پرس ہوگی۔ ہم نے صحت دی تھی، ہم نے وقت دیا تھا، ہم نے چانس دیا تھا، ہم نے موقع فراہم کیا تھا، تم نے ان چیزوں کا، ان وسائل کا صحیح اور سچا استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نے ایام قربانی اطمینان سے، امن کے ساتھ گزار لیے، اب بقیہ زندگی کے اندر اپنے رب کی عبادت یکسو ہو کر کے، حنفاء یکسو ہو کر کے اپنے رب کی عبادت میں اور اس کے احکام کی پیروی میں ہمیں اپنے آپ کو جٹا کر کے رکھنا ہے۔ یہ سلسلہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مرتے دم تک چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھ بوجھ کر کے سنت اور سیرت کی رعایت کرتے ہوئے سنت اور سیرت کے مطابق
مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔